بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، شاہد کے حضور خفا ہیں منا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، شاہد کے حضور خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ اس کا نا ایکو بند کر کے اسپیکر کو صاف کرو، ایکو بند کرو، آواز اس کی ٹھیک کرو۔ میں شہری مولوی نہیں ہوں، دیہاتی مولوی ہوں، پینڈو مولوی کو پینڈو اسپیکر دیا کرو، پھر بیان صحیح ہوتا ہے۔ خطیب پینڈو ہوتا ہے، اسپیکر شہری ہوتا ہے، مولوی اور اسپیکر آپس میں لڑتے رہتے ہیں، عوام کو بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ اسپیکر ماسٹر آدمی ہو، ایکو بند کرو، اسپیکر کو سیٹ کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں بس سمجھ آ گئی۔ ایک کو بند رکھنا ہے، ساؤنڈ تیز رکھنا ہے، بس پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ ہم اپنی اوقات سے باہر نکلتے نہیں ہیں۔ آپ تو شہری ہوں گے، میں پینڈو آدمی ہوں، اس لیے ہم اپنی اوقات میں رہ کر بات کرتے ہیں۔ ساؤنڈ تھوڑا سا تیز کرو، آواز اتنی دو کہ پیچھے والے بھی سمجھو، مجھے کھپ نہ ڈالنی پڑے۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میرا آپ حضرات کے اس شہر میں ڈنا پوٹھی جگہ کا نام ہے جی، ڈنا پوٹھی، پورا شہر مجھے یاد نہیں رہنا، ایک بار کہہ لیتا ہوں، ڈنا پوٹھی میر خان۔ تو اس شہر میں
میرا پہلا باضابطہ آج جلسہ اور بیان ہے، اور مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہے کہ جلسہ خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے عنوان پر ہے۔ اللہ رب العزت مجھے دلائل کے ساتھ سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ مجھے اور آپ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں میں آپ کی خدمت میں سیرت کے عنوان پر گفتگو کروں گا، اور ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ نہ لمبا خطبہ ہے نہ لمبا بیان ہے، میں کوشش کروں گا اختصار کو بھی سامنے رکھوں، آپ کے قیمتی اوقات کو مد نظر بھی رکھوں، اور اپنی بات سمجھانے کی کوشش بھی کروں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور فرمایا قل، اے میرے پیغمبر آپ ان کو یہ بات سمجھاؤ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میرے محمد کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ معاف بھی فرماتے ہیں، اللہ رحم بھی فرماتے ہیں۔ یہ تو آیت کا ترجمہ میں نے اس لیے کیا کہ عموماً آدمی بیان کرتا اور لوگ سنتے ہیں، لیکن جو خطبے میں آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان آیات کو بطور برکت تلاوت کرتے ہیں، نہ خطیب ترجمہ کرتا ہے نہ عوام ترجمہ سنتی ہے، تو پتہ نہیں چلتا کہ آیت پڑھی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے میرے پیغمبر اپنی امت کو یہ بات سمجھا دے، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر میرے پیغمبر کی اتباع کریں، اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ معاف فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ حدیث مبارک جو میں نے تلاوت کی ہے، اس حدیث مبارک کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتا من سنتی امیتت بعدی، جس شخص نے میری سنت کو اس دور میں زندہ کیا جب لوگ میری سنت پہ عمل چھوڑ دیں گے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ محمد سے محبت کرے گا اللہ اس کو قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ میں نے آیت اور حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ اب آیت کی روشنی میں سیرت بھی سنیں، مسلک اہل سنت والجماعت کو دلائل کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ ان کو یہ بات سمجھائیں، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اتباع میرے پیغمبر کی کرو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ یہ بات فرماتے ہیں اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے پیغمبر کی بات مانو، اگر محبت مجھ سے ہے اتباع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو۔ آپ اس بات کو ذرا سوال اور جواب کے انداز میں سمجھیں۔ بات یہ ہے، ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے اگر تو مجھے ماں سمجھتا ہے تو بات میری مان۔ باپ کہتا ہے اگر تو میرا بیٹا ہے تو بات میری مان۔ استاذ کہتا ہے اگر تو شاگرد ہے تو بات میری مان۔ دوست اپنے دوست کہتا ہے اگر تو میرا یار اور دوست ہے تو میری بات مان۔ اللہ یوں نہیں فرماتے اگر میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے اتباع میرے پیغمبر کی کر۔ کہنا جو چاہیے تھا اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری بات مان۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے، اگر بات نہیں مانتا محبت کیسے ہے؟ عربی شاعر کہتا ہے اتاسل الہ وانت تظہر حبہ وہذا الامر فی الفعال بدیع۔ کیوں؟ جو شخص اللہ سے محبت کے دعوے بھی کرتا ہے اللہ کی بات کو بھی نہیں مانتا۔ یہ بات بڑی عجیب ہے
محبت کے دعوے بھی کرے اور محبوب کی بات بھی نہ مانے، لیکن اللہ نے تو بات بڑی انداز اور بدل کے فرمائی، اگر تمہیں میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے اتباع میرے محمد کی کرو، تو کہنا تو چاہیے اگر میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو میری بات مانو۔ یوں نہیں فرمایا اگر میری محبت کا دعویٰ ہے تو بات میرے پیغمبر کی مانو۔ اللہ نے یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ میں کہتا ہوں بنیادی وجہ یہ بات توجہ سے سمجھنا، اگر اللہ یہ بات فرما دیتے اگر تمہیں محبت کا دعویٰ مجھ سے ہے تو بات میری مانو، کوئی بندہ کہہ سکتا تھا اللہ تیری بات کیسے مانے؟ بات اس کی مانتے ہیں جس کی ذات کو بندہ دیکھے یا جس کی بات کو سنے، جس کی ذات کو دیکھ بھی نہ سکے اور جس کی بات کو سن بھی نہ سکے اس کی بات تو مانتا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کی ذات کو بندہ دیکھے بھی نہ اور جس کی بات کو سنے بھی نہ اس کی بات تو مان سکتا ہی نہیں ہے۔ میں مثال دوں گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ میں آپ کے سامنے سٹیج پہ بیٹھا بیان کر رہا ہوں، اب اگر مجھے پانی چاہیے تو آپ پانی پلائیں گے یا نہیں؟ بتاؤ، پانی پلائیں گے نا، لیکن کب پلائیں گے؟ جب آپ کو یہ تو پتا ہو کہ مجھے پانی چاہیے، میں پانی مانگتا ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ میری ضرورت کا پتہ کیسے چلے گا آپ کو کہ میں پانی آپ سے مانگتا ہوں؟ ضرورت کا پتہ تو تب چلے گا میں آواز دے کر کہتا ہوں بیٹا پانی لے کر آؤ، یہ پانی لائے گا، کیونکہ میری بات کو سنا ہے۔ اگر میری بات کو سنا نہیں ہے میں اپنی تقریر کا تسلسل بھی ٹوٹنے نہیں دیتا اور آپ سے پانی بھی مانگتا ہوں، تو میں بیان کرتے کرتے ادھر ایسے اشارہ کرتا ہوں، اس کا معنی کہ میری تقریر بھی چلتی رہے اور پانی بھی ہے۔ اب بتائیں اگر میں پانی مانگوں بھی نہ اور میں اشارہ کروں بھی نہ تو آپ پانی لائیں گے کیسے؟ اس کا معنی یہ ہے یا میری بات کو سنیں کہ پانی لا، یا میرا اشارہ دیکھیں تو پانی لائیں گے۔ اگر بات سنیں بھی نہ اور ذات دیکھے بھی نہ تو یہ بتاؤ پھر بات مانیں گے کیسے؟ آپ نے کان سے سنا ہے، میرا بیان سن رہے تھے، میں نے کھانسا ہے، آپ کو احساس ہوا کہ مولانا کا الگ خوشو ہوا ہے، اس کو پانی پلانا چاہیے، لیکن ایک بندہ کان سے بہرا ہے، وہ میری بات کو سنتا ہی نہیں ہے، اس کو اندازہ کیسے ہوگا کہ مجھے وہ پانی پیش کرے؟ پتہ یہ چلا ہے آدمی کسی کی بات مانتا ہے یا اس کی ذات کو دیکھے، توجہ رکھنا، یا اس کی ذات کو دیکھے یا اس کی بات کو سنے۔ ہم اللہ کی ذات کو دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی بات کو سن سکتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی بات مانیں گے کیسے؟ اگر اللہ یہ بات فرما دیتے اگر تمہیں میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے میری بات مانو، تو بندہ کہہ سکتا تھا اللہ نے تیری ذات کو دیکھا ہے نہ تیری بات کو سنا ہے، ہم تیری بات کیسے مانے؟ اللہ نے اس لیے طرز بدل لیا اور فرمایا اگر میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے میرے مصطفیٰ کی بات مانو، کیونکہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے، ہم نے خدا کو نہیں سنا، مصطفیٰ نے خدا کو سنا ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ آدمی انسان خدا کو عام نہیں دیکھتا لیکن پیغمبر دیکھتا ہے۔ ہم یوں کہیں گے امتی مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ خدا کو دیکھتا ہے، امتی مصطفیٰ کی سنتا ہے، مصطفیٰ خدا کی سنتے ہیں۔ تو خدا نے بات فرما دی ہے تم نے مجھے نہیں دیکھا، میرے مصطفیٰ کو تو دیکھا ہے، تم نے مجھے نہیں سنا، میرے مصطفیٰ کو تو سنا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں حلقہ حلقہ اللہ، حلقہ مولانا رومی فرماتے ہیں اگرچہ زبان پیغمبر کی ہے لیکن بات پیغمبر کی نہیں ہے بلکہ بات تو خدا کی اپنی ہوتی ہے۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ عاشق پیغمبر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں اور ولی کامل بھی ہیں، بہت بڑے شیخ شمس تبریز کے مرید بھی ہیں۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں حلقہ اللہ بود اگرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، یہ بات جو نکلی ہے اگرچہ پیغمبر کے زبان سے نکلی ہے لیکن زبان پیغمبر کی ہے، گفتگو اللہ کے پیغمبر کی نہیں بلکہ پیغمبر کے خدا کی ہے۔ بندہ اعتراض کر سکتا تھا اللہ تیری بات کیسے مانے، نہ تجھے دیکھا ہے نہ تجھے سنا ہے۔ خدا نے اعتراض کے دروازے بند کر دیے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا میری مانو، میں تو کہہ رہا ہوں میرے مصطفیٰ کی مانو۔ مجھے نہیں دیکھا، مصطفیٰ کو تو دیکھا ہے، مجھے نہیں سنا، مصطفیٰ کو تو سنا ہے۔ پتہ یہ چلا امتی مصطفیٰ کی سنتا
سنتا ہے، مصطفی خدا کی سنتا ہے، امتی مصطفیٰ کو دیکھتا ہے اور مصطفیٰ خدا کو دیکھتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے امتی کس کی سنتا ہے؟ مصطفیٰ کی، اور مصطفیٰ کس کی سنتا ہے؟ خدا کی۔ امتی نے کس کو دیکھا؟ مصطفیٰ کو، اور مصطفیٰ نے کس کو دیکھا؟ خدا کو۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ایک مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے اور بیان کے دوران کہہ رہے تھے کہ یہ جو اہل سنت دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ قرآن کے خلاف، نہ، ان کا عقیدہ غلط ہے۔ میں نے کہا بھئی غلط کیسے ہے؟ ہمارے پاس تو حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان محمدًا قد رأى ربہ، اللہ کے نبی نے حضور کو دیکھا ہے۔ صحابی رسول تو غلط نہیں کہتا، کہنے لگا نہیں، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور جو حدیث قرآن کے خلاف ہو ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا کون سی آیت کے خلاف ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جب اللہ نے قانون بنا دیا ہے کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی، تو پھر مصطفیٰ کی آنکھ نے کیسے دیکھا؟ دیکھو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اس لیے میں نہیں مانتا۔ سوال سمجھ آیا؟ بتاؤ بھائی، سوال سمجھ آئے تو میں پھر جواب سمجھاؤں نا۔ اگر آپ کو سوال نہ سمجھے اور میں جواب چھیڑ دوں تو آپ کو تو میری تقریر سمجھ نہیں آنی۔ میں نے سرگودا سے اتنا لمبا سفر کیا ہے، آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کیا ہے، ہم نے صرف فنکشن منعقد کرنے کے لیے سفر نہیں کیا۔ آپ نے مسئلہ سمجھنا ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کو اللہ نے چاہا تو مسئلہ سمجھا کے اٹھوں گا۔ ہماری عادت مسئلہ سمجھانا ہے، ہماری عادت امت کو توڑنا ہے، امت کو توڑنا نہیں امت کو جوڑنا۔ ہماری عادت امت کو برباد کرنا نہیں امت کو آباد کرنا ہے۔ ہماری عادت کسی مسلک یا اکابر کی پگڑیاں اچھالنا نہیں ہے، بلکہ پگڑیوں کا احترام کرنا ہے۔ پگڑیاں احترام کرنے کے لیے ہوتی ہیں، پگڑیاں اچھالنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اور اکابر بزرگ ہوتے ہیں، وہ تیرے موافق کا ہو یا تیرے مخالف کا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اپنی ماں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا، تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تم اپنے باپ کو گالی دو گے، وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا۔ تو تم نے اپنی ماں اور باپ کو گالی دے لی ہے نا، تو جب میں کسی کے اکابر کو بکوں گا وہ میرے اکابر کو بکے گا، تو میں نے کون سا کمال کیا ہے؟ اپنے اکابر کے لیے گالیوں کا دروازہ کھول دینا اہل سنت کا طرز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اہل سنت اصلی بھی وہ ہے، اہل سنت ایک نمبر بھی وہ ہے، اہل سنت ہے بھی وہ جو دوسروں کو اکابر کا احترام بھی کرے، پگڑیاں اچھالے نہ، پگڑیوں کا ادب کرے، دوپٹے اتارے نہ، دوپٹے سر پہ رکھ دے۔ اس لیے ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، نہ پگڑیاں اچھالتے ہیں نہ پگڑیاں اچھالنا برداشت کرتے ہیں، یہ زیب نہیں دیتا ہم ایسے لہجے اختیار کریں۔ ہمیں مسلک سمجھانا چاہیے، عقیدہ سمجھانا چاہیے۔ امت میں توڑ پہلے ہے، ہمیں امت میں جوڑنے کی بات کرنی چاہیے۔ امت کو توڑنا کمال نہیں ہے، امت کو جوڑنا کمال ہے۔ مکان گرانا کمال نہیں ہے، مکان بنانا کمال ہے۔ مکان گرانے پہ تھوڑا سا بارود لگاؤ 10 منزلہ عمارت گر جاتی ہے، لیکن جب عمارت بنانی پڑے تو پھر اندازہ لگتا ہے عمارت بنانی کتنی مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنت میں اس امت کی عمارت کو تعمیر کیا ہے۔ صحیح عالم وہ ہے جو نبی کی تعمیر کا خیال کرے اور نبی کی تعمیر کو تخریب سے نہ بدلے۔ میں خیر بتا رہا تھا، پہلے مسئلہ سمجھیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے خدا کو بولو، اللہ کے نبی نے خدا کو، اس میں دلیل کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں المستدرک علی الصحیحین میں روایت موجود ہے۔ المستدرک علی الصحیحین روایت کون سی ہے؟ میں وہ کتاب بھی سمجھا دوں آپ کے ذہن میں آئے کتاب کیسی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب لکھی ہے، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب لکھی ہے، اور پھر امام بخاری نے کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ اس شرط کے مطابق راوی آئے حدیث لیتے ہیں، اس کے مطابق نہ آئے روایت نہیں لیتے۔ حضرت امام مسلم نے کچھ شرطیں رکھی ہیں، اس شرطوں پر کوئی راوی پورا اترے اس سے روایت لیتے ہیں، ان شرطوں میں پورا نہ اترے روایت نہیں لیتے۔ لیکن امام بخاری انسان ہے، کوئی فرشتے تو نہیں ہے۔ حضرت امام مسلم انسان ہے، کوئی فرشتے تو نہیں ہے۔ جتنی
امام بخاری کے علم میں تھی وہ روایت لے لی ہے، لیکن بہت سی روایات ایسی باقی تھی جو امام بخاری کی شرطوں کے مطابق تھی لیکن امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں نہیں لا سکے۔ بہت ساری روایات ایسی تھی امام مسلم کی شرطوں کے مطابق تھی لیکن امام مسلم اپنی کتاب میں نہیں لا سکے۔ امام حاکم نے کتاب لکھی ہے المستدرک علی الصحیحین، اس میں وہ روایتیں جمع کی ہیں جو بخاری کی شرطوں کے مطابق ہیں لیکن بخاری میں نہیں ہے، مسلم کی شرطوں کے مطابق ہیں لیکن صحیح مسلم میں نہیں ہے۔ اس کے مطابق ہم امام حاکم نے ایک کتاب لکھی ہے اور کتاب کا نام رکھا ہے المستدرک علی الصحیحین۔ اس کتاب کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے خدا کو دیکھا ہے۔ دلیل ذہن میں آگئی؟ اس پر اعتراض کیا ہے کہ جی قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ خدا کو دیکھ نہیں سکتی۔ ابن عباس فرماتے ہیں خدا کو دیکھا ہے اللہ کے نبی نے، تو جب حدیث قرآن کے مخالف آ جائے تو پھر حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو لے لیتے ہیں۔ یہ چونکہ حدیث قرآن کے خلاف ہے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کرے وہ میں جملہ آپ کو سمجھا سکوں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے کوئی بھی حدیث اللہ کے قرآن کے خلاف نہیں ہوتی، کبھی قرآن کے خلاف نظر آتی ہے، خلاف ہوتی نہیں ہے، کبھی خلاف نظر آتی ہے۔ جب اپنی نظر کا اعلی نظر سے علاج کراؤ گے تو پھر حدیث قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ بات سمجھ آ رہی؟ بعض چیزیں نظر کمزور ہوتی ہیں تو ٹھیک نہیں آ رہی، نظر کا علاج کراؤ تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو ایک ہے آپ کی جسمانی نظر، اس کے لیے علاج ڈاکٹر سے کراتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے آپ کی روحانی نظر، اس کے لیے علاج پیر طریقت اور ولی سے کراتے ہیں۔ ہم ڈاکٹروں کو بھی مانتے ہیں اور ولایت کو بھی مانتے ہیں، ہم شریعت کو بھی مانتے ہیں، ہم طریقت کو بھی مانتے ہیں۔ یہ بات بجا اور بالکل غلط ہے۔ مجھے کبھی بعض باتوں پہ تعجب ہوتا ہے کہ جب لوگ سمجھتے ہیں کہ دیوبند والے طریقت کو نہیں مانتے، میں نے کہا ہم مانتے ہیں لیکن ماننے کا سٹائل وہ نہیں جو غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں مرد بھی شیخ طریقت سے بیعت کرے، عورتیں بھی بیعت کرے، لیکن عورت کے بیعت کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ شیخ سے پردہ بھی نہ کرے، شیخ کے پاؤں دباتی رہے، کمر پہ ہاتھ پھرواتی رہے اور پھر بیعت بھی کرے۔ یہ شیطنت ہے، یہ پیری مریدی نہیں ہے۔ میرے نبی کا مزاج یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ اپنی امت جو میرے پیغمبر کی صحابیات ہیں ان کو بھی نہیں دیکھتے، پردے کا خیال فرماتے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے کیسے گنجائش ہوگی ہم مریدنی کو دیکھ لیں یا مریدنی خلوت میں میرے ساتھ بیٹھے؟ کبھی لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ہم طریقت کا خیال کرتے ہیں لیکن وہ طریقت جو شریعت کے مطابق ہو۔ کل میں کوٹھا میں تھا، ایک آدمی نے چٹ دی کہ جی تم ولی اور کرامت کو مانتے ہو۔ میں نے کہا ولی کی ولایت بھی مانتے ہیں، ولی کی کرامت بھی مانتے ہیں، لیکن اچھی طرح بات سمجھو اصل مسئلہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت امی مریم یہ کون ہے؟ ولیہ ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ لمبا واقعہ میں پیش نہیں کرتا، وہ آپ نے سنا ہے۔ حضرت امی مریم بیت المقدس کے کمرے میں ہے، زکریا علیہ السلام کی تربیت اور پرورش میں ہے۔ زکریا علیہ السلام روزانہ تبلیغ کے لیے چلے جاتے، دروازہ بند کر کے تالا لگا دیتے۔ جب واپس آئے تالا کھولا، کنڈی کھولی، دروازے کو کھول کے دیکھا حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کا ایک پھل موجود ہے اور کھا رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا۔ بغیر موسم کا پھل کسی کمرے میں آ جانا یہ ولی کی کرامت ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو سجدے میں گر گئے، کیونکہ عمر بڑی ہو گئی ہے، عمر کے اعتبار سے بڑھاپا ہے، اولاد تو ہے نہیں۔ اللہ سے دعا کرنے لگے اللہ تو اس مریم کو جو ولی ہے اسے تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، موسم میرا بھی موجود نہیں ہے، اللہ تو میوہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم کو دیکھا ہے، حضرت مریم سے نہیں خدا سے مانگنا شروع کر دیا ہے، اور حضرت مریم کی کرامت کو دیکھا عیسائیوں نے، حضرت مریم کی کرامت کو دیکھا عیسائیوں نے۔ آپ کسی جا کے عیسائیوں کے چرچ میں دیکھو، وہ ہاتھ باندھ کے مریم کے سامنے کھڑے ہیں۔ مریم بغیر موسم کے پھل کھا سکتی ہے تو ہمیں بھی دے سکتی ہے، فرق کیا ہے؟ حضرت زکریا نے مریم کی کرامت کو دیکھا ہے تو مریم سے نہیں مانگا، مریم کے خدا سے مانگا ہے۔ عیسائیوں نے مریم کی کرامت کو دیکھا ہے تو مریم سے مانگا ہے۔ ہم ولی کی کرامت کو مانتے ہیں لیکن ولی سے نہیں خدا سے مانگتے ہیں، ولی کی کرامت کو دیکھ
اٹھ کے ولی سے مانگنا یہ اسلام ہے، اور ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے۔ ہم کرامت مانتے ہیں لیکن مانگتے اس خدا سے جیسے ولی نے مانگا ہے۔ تو یہ تو نہ کو ولی کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں صحیح ولی ہو، اس کے پاؤں کی خاک میری آنکھ کا سرما، ولی کے پاؤں کا جوتا خدا کی قسم میرے سر کا تاج، لیکن ولی تو ہونا۔ آپ بتاؤ دنیا میں جعلی ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ، اس کا شور کم نہیں کر سکتے؟ اس کا کھڑاک کم کرو، اس کا پتہ نہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجھے ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے۔ یہ جب تیز بولتا ہے نا تو میرے کانوں کو چبھتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا جعلی ڈاکٹر دنیا میں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ، جعلی مولوی یہ کتنے ابھی گورنمنٹ پچھلے دنوں میں ایم این اے تھے جیل میں چلے گئے، کیوں بھائی؟ ڈگری جعلی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایم پی اے بھی جعلی ہوتا ہے، ایم این اے بھی جعلی ہوتا ہے، مولوی بھی جعلی ہوتا ہے۔ یہ قادیان میں جو نبی غلام احمد بنا تھا اصلی تھا یا جعلی؟ جعلی نبی بھی ہوتا ہے، تو بتاؤ جعلی پیر نہیں ہو سکتا؟ اب کوئی بندہ مرزا غلام احمد قادیانی کی مخالفت کرے تو لوگ کہ نبیوں کے مخالف ہیں۔ آپ کو بھی نبیوں کے مخالف نہیں ہیں، نبی تو ہمارے ایمان ہیں، ہم جعلی نبی کے مخالف ہیں۔ ہم ایم پی اے ایم ایل اے کے مخالف نہیں ہیں، ہم جعلی ایم ایل اے کے مخالف ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے مخالف نہیں ہیں، جعلی سند والے ڈاکٹر کے مخالف ہیں۔ ہم مولوی کے مخالف نہیں ہیں، جعلی مولوی کے مخالف ہیں۔ ہم پیر کے مخالف نہیں ہیں، جعلی پیر کے مخالف ہیں۔ پیر ہو اور داڑھی نہ رکھے، پیر ہو عورتوں سے پردہ نہ کروائے، پیر ہو لوگوں کی جیب پہ نظر رکھے، یہ کیسا پیر ہے؟ آپ بتائیں، میں سرگودا سے آیا ہوں آپ سے پیسے جمع کرنے کے لیے یا مسئلہ سمجھانے کے لیے؟ اب یہ جلسے والے اعلان کریں بھئی مولانا صاحب، اور اللہ کا شکر ہے مجھے 3 پیروں سے خلافت ہے، 4 سلسلوں میں خلافت ہے، میری خانقاہ ہے، ہر پہلی جمعرات محل سے ذکر ہوتی ہے، لنگر ہوتا ہے، اور آج تک پوری دنیا میں کوئی بندہ نہیں بتا سکتا میں نے لنگر کے لیے ایک دانہ چاول کسی سے لیا ہو۔ ہماری زمین ہے، میں گاؤں کا نمبردار ہوں، بھائی میرے بیرون ملک ہیں، خدا نے مجھے پیسہ دیا ہے، میں نے کبھی لنگر کے چاول کے لیے پیسہ نہیں مانگا۔ میں کہتا ہوں اب میں سرگودے سے آیا، یہ سٹیج والے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یہ پیر صاحب میں سرگودا سے آئے ہیں تو سارے 10-10 روپے دو، لو لعنت ہے میری زندگی پر۔ میں نے اتنا لمبا سفر 10-10 روپے جمع کرنے کے لیے کیا ہے یا آپ کو عقیدہ اور سیرت سمجھانے کے لیے کیا ہے؟ بتاؤ، سیرت سمجھانے کے لیے، تو میں مال بٹورنے کے لیے تو نہیں آیا۔ اگر میں مال بٹوروں آپ کہہ دو یہ جعلی مولوی ہے، ہم نے سمجھا تھا مسئلے بیان کرے، اس نے تو ویلیں جمع کرنی شروع کر دی ہیں۔ آپ کبھی نہیں دیکھو گے ہمارے کسی بیان میں لوگ 1 روپیہ بھی ویل کا دیں، ہم کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، یہ دینا ہے تو مسجد کو دو، مدرسے کو دو، یتیم بچے کو دو، بیوہ عورت کو دو، کسی نبینے کو دو، کسی غریب مستحق کو دو، ہمیں مت دو، کسی یتیم بچی کی نکاح پہ خرچ کر دو، ہم تمہارے پیسے کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ کیا اتنی دور سے سفر بھی کیا اور 10-10 روپے اوپر پھینکے جا رہے کیوں؟ مولوی صاحب نکتہ بیان کیتا ہے، نکتے بیان کا مرنا پیسے جمع کرنا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ہمیں سمجھتے نہیں ہیں اور لوگ کہتے ہیں پیری مریدی کے خلاف ہیں۔ کیسے ہم خلاف ہو سکتے ہیں؟ مسلک دیوبند کا کوئی عالم ایسا ہے ہی نہیں جو کسی پیر کا مرید نہ ہو۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمہیں کوئی طریقت اور پیری مریدی سمجھا رہا تھا، جعلی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے ایک قصہ یاد آیا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں سناؤں؟ آپ ناراض ہو بھی جائیں تو میں نے کون سا آپ سے کھانا کھانا ہے؟ کھانا تو میں نے کہا جی نہیں، گھر سے صبح کھا لی ہے، گاڑی میرے پاس اپنی ہے، پیسے میں نے آپ سے لینے نہیں۔ ناراض ہو جائیں گے تو میرا کوئی نقصان ہوگا؟ آپ آئندہ سال بلائیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں بلائیں گے تو ہمارا تو ساتھیوں کو پتہ ہے 2-2 سال لگتے ہیں، بڑی مشکل سے وقت ملتا ہے، میرا کیا نقصان ہے؟ ہمیں تو کشمیر سے پیار ہے، شارک ہے ہماری، اس شارک پہ پورا پاکستان زندہ ہے، تو ہم تھوڑا سا شارک پہ لگا دیں تو کیا ہے؟ کشمیر کے نام پہ پاکستان کھا رہا ہے، ایسی ہے کہ نہیں؟ پوری سیاست تمہارے نام پر ہے، ہماری شارک ہے، ہماری شارک ہے، شارک ہے تو اس کو کاٹو نہ۔ ہم پاکستان کو کہتے ہیں شارک کا خیال کرو، اگر شارک سمجھ تو ہمیں اس کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ ہمارا جو لیڈر پاکستان میں آتا ہے وہ آپ کے نام پہ سیاست کرتا ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پیر صاحب تھے اور ان کے کوئی آدمی نے بیعت کر لی اور مرید بڑا سمجھدار تھا۔ اس کو قریب جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ جس طرح نبی جعلی ہوتے ہیں، بعض پیر بھی ایسے ہوتے ہیں، میں کہ پھنس گیا ہوں۔ اس نے کہا پیر صاحب مجھے خواب آئی ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا سناؤ۔ اس نے کہا جی میری 10 انگلیاں پخانے میں ہیں، آپ کی 10 انگلیاں شہد میں ہیں،
پیر صاحب نے کہا تم دنیا کے کتے ہو، تم نے پخانے میں جانا ہے، ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم نے شہد میں جانا ہے، تم ہو ہی جو دنیا کے کتے۔ تو اس نے کہا پیر صاحب آپ گرم ہوں لیکن خواب تو پوری سن لینا، آپ تو آدھی خواب سن کر مجھے ڈالنا شروع کر دیا، بکو سناؤ پوری خواب سناؤ۔ اس نے کہا جی آپ کی 10 انگلیاں شہد میں ہیں، میری 10 انگلیاں پخانے میں ہیں، آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں۔ آپ میری بات پہ ناراض تو ہوں گے، آپ بتاؤ میں سرگودا سے کیا آیا ہوں، سیرت کے لیے یا مرغے کھانے کے لیے؟ بتاؤ نا، آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ عالم ہے، مولوی صاحب ہیں، دیندار ہے، حضور کی سیرت سنیں گے، تو آپ تو شہد کھانے کے لیے آئے ہیں، اور اگر میں نے سفر کیا آپ سے نذرانے لینے کے لیے تو میں تو گند کھانے کے لیے آیا ہوں۔ مرید آیا دین سیکھنے کے لیے، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے، اور پیر صاحب آئے نذرانے جمع کرنے کے لیے، گاڑی کی ڈگی فل کرو اور سرگودا چلے جاؤ، تو تم نے شہد چاٹ لیا ہے، میں تمہارا پخانہ لے کر چلا گیا ہوں۔ تو بات تو ٹھیک ہے، بات تو غلط نہیں ہے نا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یقین کریں کون کون سا رونا روئیں، اس طرح ایک مولوی تھا، وہ بھی جعلی تھا، بعض مولوی بھی جعلی ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں آدمی تھا، فوت ہو گیا، اور جو فوت ہوا مراسی تھا، مراسی سمجھتے ہو، ڈوم کہتے ہیں، مراسی مر گیا۔ مولوی کچھ دن گزر گئے تو مراسن غریب عورت تھی، اور اس کے گھر سے کوئی مرغی، کوئی بکرا، کوئی نذرانہ، کوئی کپڑے، کچھ بھی نہیں آیا۔ اس کو غرض نہیں ہے غریب ہو یا امیر ہو، اس کو اپنے پیٹ کے جہنم سے غرض ہے۔ کچھ دن گزرے، انتظار کی کچھ نہیں آیا، جب مولوی صاحب نے مراسن سے کہا او مائی آج رات کو قریشی صاحب آئے تھے، آج رات کو آئے تھے اور وہ ننگے تھے، ان کے جسم پہ کپڑے نہیں تھے۔ مراسم تھی بڑی سمجھدار، اس نے کہا مولوی صاحب میں کپڑے تھی تو ان دیساں پر ایک گل تے دس، یہ 60 سال تو میرے نال سوندا رہا ہے، یہ ننگا ہو کے مرن تو بعد تیرے گھر کی لینا ہے، اپنے گھر دی چیکنگ کر، یہ راہ کیوں کھل گیا ہے؟ مولوی بڑا پریشان ہوا، بات تو ٹھیک ہے نا بھئی 60 سال تو میرے گھر میں رہا، یہ ننگا ہو کے میرے پاس ہوتا رہا، مرنے کے بعد ننگا ہو کر تیرے گھر کیوں گیا ہے؟ مجھے اس کا جواب دے، میں کپڑے کا سوٹ تجھے دے دوں گی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے کہا اس بے ایمان سے کہا کپڑے چاہیے تو اپنی زنانی کو لے جا، میرے گھر چھڑ۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اب اللہ میں سمجھ عطا فرمائے، میں تنقید نہیں کرتا، آپ کو کہ مولانا کیسی بات فرما رہے ہیں، میں نے صرف 2 باتیں عرض کی ہیں کہ صحیح دین کو سمجھو۔ تو اعتراض کیا کیا؟ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی نے خدا کو، بولو اللہ کے نبی نے خدا کو دیکھا، ہم نے دلیل پیش کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث پیش کی ہے۔ مولوی صاحب فرمانے لگے یہ حدیث تمہاری قرآن کے خلاف ہے، جب قرآن کہتا ہے کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی تو حضور کی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی، یہ قانون ہے۔ میں نے کہا میرا عنوان یہ نہیں ہے، خدا کی قسم میں اس پہ بات کرتا، نبی کی آنکھ ہے امتی کی بھی ہے، لیکن دونوں کی آنکھ میں فرق ہے، تجھے کبھی آگے بھی نظر نہیں آتا، جب نبی نماز پڑھائے تو پیچھے بھی نظر آتا ہے، نبی کی آنکھ جدا ہے، تیری آنکھ جدا ہے، تیرے بدن سے پسینہ نکلے بدبو آتی ہے، پیغمبر کے مبارک بدن سے پسینہ نکلے خوشبو آتی ہے، تیرا پیشاب ہو تو ناپاک ہے، نبی کا پیشاب ہو تو پاک ہے، تیرے پخانے میں بو ہے، نبی کے بازار میں خوشبو ہے، اگر تو سو جائے تو دل سوتا ہے، نبی سو جائے تو دل جاگتا ہے، میرے پیغمبر کا سونا جدا ہے، نبی کا جاگنا جدا ہے۔ میں بات سمجھا رہا تھا، یہ میں بات کیسے مان لوں کہ جو آنکھ تیری ہے وہ نبی کی ہے، دونوں کی آنکھوں میں فرق ہے۔ میں اس عنوان پہ نہیں، میں دلیل کا جواب دینے لگا، میں نے کہا بھی ہم دیوبند والے ہیں، ہم رائیونڈ والے ہیں، ہم تبلیغی جماعت والے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی بد دعائیں نہیں دیتے، میں تجھے دعا دیتا ہوں اللہ تجھے ہدایت دے اور ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے۔ ہم تو بد دعا نہیں دیتے، اللہ تجھے ہدایت دے اور ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے۔ کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا جب تو جنت میں جائے گا تو جنت میں جا کے اللہ کو دیکھے گا؟ کہا جی بالکل دیکھوں گا۔ جنت میں جانے کا فائدہ اگر اللہ کو نہیں دیکھنا؟ میں نے کہا کہاں لکھا ہے کہ تو جنت میں جا کے خدا کو دیکھے گا؟ بات تو دلیل سے ہونی چاہیے نا۔ کہتے حدیث پاک میں ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب امتی جنت میں جائے گا اللہ کو دیکھے گا۔ میں نے کہا اس حدیث کو میں نہیں مانتا۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جب قرآن میں ہے کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی تو تو جنت میں جا کے کیسے دیکھے گا؟
یہ تیری حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، لیکن جب اپنی باری آ گئی نا پھر ہماری زبان میں کہتے ہیں پھر منڈا منڈا اپنی باری آ گئی۔ مولوی صاحب نے کہا نہیں آیت کا معنی یہ نہیں جو تم سمجھے ہو، آیت کا معنی یہ ہے زمین پہ رہتے ہوئے کوئی بندہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا، میں تو جنت میں جا کے خدا کو دیکھوں گا۔ میں نے کہا ہم کب کہتے ہیں حضور نے زمین پہ دیکھا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش معلیٰ پہ جا کے دیکھا ہے، عرش معلیٰ پہ جا کے دیکھا ہے۔ تو جنت میں جا کے دیکھے، یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میرے نبی عرش پہ جا کے دیکھے تو قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ میں کیسے مان لوں؟ میرے نبی نے عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا، نقطہ ذہن میں رکھنا، اللہ فرماتے اگر مجھ سے محبت ہے تو بات میرے پیغمبر کی مانو۔ میں نے سوال اٹھایا اللہ یوں کیوں نہیں فرماتے اگر مجھ سے محبت ہے تو بات میری مانو؟ بندہ کہہ سکتا تھا ہم نے خدا کی ذات کو دیکھا نہیں ہے، خدا کی بات کو سنا نہیں ہے، تو پھر ہم خدا کی بات مانیں گے کیسے؟ فرمایا اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے میرے پیغمبر کی بات مانو۔ میرے پیغمبر نے خدا کو دیکھا اور ہم نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، ہم نے نبی کو سننا، نبی نے خدا کو سنا ہے، تو مسئلہ تو حل آ گیا۔ امت اور خدا کے درمیان نبی واسطہ ہوتا ہے، نبی خدا سے علم و عمل دیتا ہے اور لیتا ہے اور مخلوق کو دے دیتا ہے، نبی خدا کو دیکھتا ہے، اپنا جلوہ امت کو کرا دیتا ہے، نبی خدا سے بات کو سنتا ہے، امت کو سمجھا دیتا ہے، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ میں دوسرا جواب دینے لگا، اللہ نے صرف یہ تو نہیں فرمایا اگر مجھ سے تمہیں محبت ہے تو پھر میرے پیغمبر کی بات مانو، بلکہ الفاظ قرآن کے یہ ہے اگر تمہیں خدا سے محبت ہے فاتبعونی، پھر میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ خدا نے اتباع کی بات کیوں فرمائی ہے؟ اتباع کا صحیح معنی شاید کراچی والا نہ سمجھے، اتباع کا صحیح معنی جو آپ سمجھ سکتے ہیں نا، یہ ڈنا پوٹھی والا، یہ شاید کراچی والا بھی نہ سمجھے۔ آپ کہیں گے یہ وہ کیوں؟ اتباع عربی زبان کا لفظ ہے، یہ طبیعتن سے بنا ہے۔ عربی زبان میں طبیعتن جانور کے اس معصوم بچے کو کہتے ہیں جو یہ نہیں ماں سے پوچھتا کہ ماں کیوں جاتی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں کدھر جاتی ہے۔ آپ روڈ پہ گاڑی لے کے چل رہے تھے، روڈ پہ ایک جانور ہے ساتھ بچہ بھی ہے، تو بچہ دیکھتا ہے ماں کدھر جاتی ہے۔ اگر ماں کھیت کی طرف جائے تو بچہ کھیت کی طرف دوڑتا ہے، اگر ماں سڑک کی طرف آتی ہے تو بچہ سڑک کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا میری ماں ادھر کیوں گئی ہے، میری ماں ادھر کیوں گئی ہے، وہ دیکھتا کہ میری ماں کدھر گئی ہے۔ اتباع طبیعتن سے ہے، طبیعتن عربی زبان میں جانور کے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں یہ نہیں دیکھتا کہ ماں کیوں جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ماں کدھر جاتی ہے۔ اس کو سمجھ آئے تب بھی ادھر جاتا ہے جدھر ماں جاتی ہے، اگر سمجھنا ہے تب بھی ادھر جاتا ہے جدھر ماں جاتی ہے۔ میرے اللہ نے بتا دیا اگر میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تم نے میرے محمد کی اتباع کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے یہ نہیں دیکھنا میرے محمد نے کیوں کیا ہے، تم نے یہ دیکھنا ہے میرے محمد نے کیا کیا ہے۔ تمہیں سمجھ آئے تم نے تب بھی ماننا ہے، تمہیں سمجھ نہ آئے تم نے تب بھی ماننا ہے۔ سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے۔ بس جب تم بغیر سمجھے میرے محمد کی بات ماننی شروع کر دو گے نا تو میں تم سے محبت کا اعلان کر دوں گا۔ بس تم نے یہ نہیں دیکھنا تمہاری عقل کیا کہتی ہے، تم نے صرف یہ دیکھنا ہے میرا مصطفیٰ کیا کہتا ہے۔ تمہاری عقل میں آئے تو تب بھی مانو، عقل میں نہ آئے تو تب بھی مانو، توجہ رکھنا، تب بھی مانو۔ عقل میں آئے تو پھر بھی ماننا ہے، عقل میں نہ آئے تو پھر بھی ماننا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ ایک آدمی میرا بھمبر میں بیان تھا تو میں نے بیان کے بعد بیان میں ایک حدیث مبارک پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں نے پیش کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آدمی پہ موت آتی ہے یہ قبر میں چلا جاتا ہے، اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، منکر نکیر آ کے سوال کرتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میری عقل میں نہیں آتی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میت کو بٹھا دیتے ہیں، ہم نے کتنی قبریں دیکھی ہے، ہم نے تو میت کو کبھی بیٹھا ہوا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا عقل کی بات نہ کر، بات تو مصطفیٰ کی ہے۔ یہی بات اللہ فرماتے ہیں اگر سمجھ آئے تو تب بھی مانو، نہ سمجھ آئے تو تب بھی مانو۔ حدیث مبارک میں ہے اگر بندہ برا ہو اس کی قبر یوں سمیٹ لیتی ہے، اس کو جس طرح پسلی میں پسلی داخل ہو جاتی ہے قبر یوں اس کو سمیٹتی ہے،
کہ پسلی میں پسلی جاتی ہے۔ بندہ کہتے ہم نے تو قبر دیکھی ہے، آج تک کسی قبر کی دیواروں کو ملا نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا سمجھ آئے تو تب بھی ماننا ہے، نہ سمجھ آئے تو تب بھی ماننا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا یہ جو حدیث مبارک میں ہے جب آدمی قبر میں جاتا ہے تحت نگاہ قبر کھل جاتی ہے، میں تو نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے آگے ایک قبر اور بھی ہے، اگر کھلی ہے تو وہ قبر کدھر گئی، وہ کھلی ہے تو وہ کدھر گئی؟ میں نے کہا یہی بات تو خالق نے فرمائی ہے، اگر تمہیں میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، میرے پیغمبر کی بات سمجھ آئے تم نے تب بھی ماننا ہے، میرے پیغمبر کی بات سمجھ نہ آئے تم نے تب بھی ماننا ہے۔ اگر بغیر سمجھے میرے پیغمبر کی بات مانو گے یحببکم اللہ، میں خدا تم سے محبت کے اعلان کر دوں گا۔ بغیر سمجھے مان، اگر سمجھ نہیں آتی تب بھی مان لے۔ ایک وقت آتا ہے اللہ بندے کو سمجھا بھی دیتے ہیں۔ مولانا محمد عمر پالن پوری انڈیا کے بہت بڑے بزرگ تھے، رائے کے اجتماع پہ جب وہ زندہ تھے جب تک تو پہلا بیان بھی ان کا ہوتا، آخری ہدایات بھی ان کی ہوتی ہے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے ان کے بیان میں سامنے بیٹھ کے سنا ہے۔ مولانا پالن پوری فرمانے لگے ایک انڈیا کے ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تم تبلیغ والے کہتے ہو نماز پڑھا کرو، نہیں پڑھو گے تو قبر میں سانپ ہوتے ہیں، اللہ سانپ کو مسلط کرتے ہیں جو بے نمازی کو ڈستا ہے۔ ہم نے کتنی قبریں دیکھی ہے، ہم نے تو کبھی سانپ نہیں دیکھا، میں کیسے مان لوں؟ مولانا پالن پوری فرمانے لگے میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب جو بندہ غذا کھاتا ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگا وہ 4 اجزاء میں تحلیل ہو جاتی ہے، آئرن وہ لوہا بنتا ہے، سالٹ وہ نمک بنتا ہے، سالٹ وہ نمک بنتا ہے، شوگر وہ چینی بنتی ہے اور وہ چونا بنتا ہے، 4 اجزاء میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ مولانا فرمانے لگے میں نہیں مانتا۔ ڈاکٹر کہتے جی کیوں؟ فرمایا اگر مجھے منوانا ہے اپنے پیٹ سے چمچ چینی نکال دو میں مان جاؤں گا اس بندے کو شوگر ہے، چینی نکال کے دو۔ کہتے ہیں اگر منوانا ہے 1 چمچ لوہا نکال دو میں مان جاؤں گا، 1 انچ لوہا نکالو۔ ڈاکٹر کہنے لگا آدمی کے بدن میں لوہا ہے ہم دکھا نہیں سکتے، چینی ہے ہم دکھا نہیں سکتے، نمک ہے ہم دکھا نہیں سکتے، چونا ہے ہم دکھا نہیں سکتے۔ فرمایا کیوں نہیں دکھا سکتے؟ وہ کہنے لگا زمین کی چینی اور ہے، بدن کی چینی اور ہے۔ فرمایا قبر میں سانپ ہے میں بھی نہیں دکھا سکتا کیونکہ قبر کا سانپ اور ہے، زمین کا سانپ اور ہے۔ ہم نے تمہارے کہنے پہ بدن کی چینی مانی ہے جو سمجھ بھی نہیں آتی، نظر بھی نہیں آتی، تو مصطفیٰ کے کہنے پہ قبر کا سانپ نہیں مانتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر سمجھ آئے تو تب بھی ماننا ہے، نہ سمجھ آئے تو تب بھی ماننا ہے۔ یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے تعدد نگاہ قبر کھل جاتی ہے، میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے آگے پھر قبر ہے، کھلی تو کدھر گئی ہے؟ میں نے کہا تیرے کندھے پہ کرامن کاتبین موجود ہے، مجھے کہتے ہیں موجود ہے۔ میں نے کہا جب اپنے کندھے پہ ایک بوری گندم کی رکھتا ہے کرامن کاتبین کہاں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ بھی رہتے ہیں، بوری بھی رہتی ہے۔ میں نے کہا قبر کھل بھی جاتی ہے، آگے قبر بھی رہتی ہے، اگر سمجھ آئے تو تب بھی مانتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو تب بھی مانتے ہیں۔ میری عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ ہمارا تو عقیدہ ہے۔ اور میں ایک جملہ کے تو بات سمیٹنے کے لیے حضور پاک مکہ سے کہاں عرش تک گئے ہیں، واپس بھی آگے ہیں۔ ابو جال کہتا ہے میں نہیں مانتا، ابو بکر کہنے لگے میں مانتا ہوں۔ ابو جال تو کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا میری عقل میں نہیں آتا۔ ابو بکر آپ کیوں مانتے ہو؟ عقل میں جب نہیں آتا تو نہ مانو۔ انہوں نے کہا میں نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ پھر پوٹھی بننا والوں میں ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہاں جو آدمی عقل کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دے ابو جال کا بیٹا ہے، اور جو پیغمبر کی وجہ سے عقل قربان کر دے وہ صدیق کا بیٹا ہے۔ ہم ابو جال والے نہیں ہیں، ابو بکر والے ہیں۔ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میں بات سمجھا رہا تھا، سمجھ آئے تو بھی مانو، نہ سمجھ آئے تو بھی مانو۔ اور جب یہ مانیں گے یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کا اعلان فرما دیں گے۔ بارش بھی شروع ہو گئی ہے اور بیان ہی میں نے ختم جلدی کر دینا ہے، جاری رکھیں یا بس کر دیں؟ نہیں آپ کہیں گے تو میں دعا کرا دوں گا، میں نے آپ کو پریشان نہیں کرنا بالکل۔ چلیں 2-4 منٹ کر لیتے ہیں، آپ کی بارش کا بھی خیال کرتے ہیں۔ اللہ بارش سے لڑنا تو نہیں چاہیے نا، نہ بندہ ایسے لڑ سکتا ہے۔ میں عنوان سمیٹتا ہوں، عنوان سمجھ آ رہا ہے نا؟ سمجھ آئے تو بھی مانے، نہ سمجھ آئے تو بھی مانے۔ میں آگے بات کہہ دوں، یغفر لکم ذنوبکم، بندہ کہتا ہے اللہ آپ نے فرمایا میں تمہیں معاف کر دوں گا، توجہ رکھنا، میں تم سے محبت کے دعوے کروں گا، لیکن میری شرط کیا ہے؟ میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے
اے اللہ توجہ، سیرت کا جلسہ ہے، حضور کی سیرت میں بندہ خون دیتا ہے تو تھوڑے سے پانی میں بیٹھنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ سردی تو میرا مسئلہ ہے جو پنجاب کا ہوں، تمہارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم تو کشمیر کے ہو، چادریں تمہارے اوپر ہیں، جرسیاں تمہارے اوپر ہیں، اور ہم دیکھو بالکل لٹھے کے سوٹ کے اندر پھرتے ہیں، ہمیں سردی کا احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے، بات سمجھنا۔ میں ایک سوال کرنے لگا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو میرے محمد کی اتباع کرو۔ بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے، اللہ تیرا نبی تو معصوم ہے، ہم تو معصوم نہیں ہے، تو معصوم کی جو معصوم نہ ہو وہ کامل اتباع کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا معنی یہ، جب حضور کے نقش قدم پہ پوری طرح چل نہیں سکتے، آپ ہم سے محبت پھر کریں گے بھی نہیں۔ آپ نے اتنی سخت شرط لگا دی ہے کہ اس شرط پہ بندہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن بات سمجھ آئے تو شرط بڑی جلدی حل ہوتی ہے۔ ذرا بات توجہ سے سمجھنا، سوال سمجھ آیا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں تم سے محبت کروں گا لیکن میری شرط کیا ہے؟ میرے محمد کے نقش قدم پہ چلو۔ حضور معصوم ہیں، ہم تو معصوم نہیں ہیں نا۔ معصوم کا معنی اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ نبی سے گناہ نہیں ہونے دیتا۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے، نبی بلوغ سے پہلے بھی، بلوغ کے بعد بھی، اعلان نبوت سے قبل بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی نبی نہ چھوٹا گناہ کرتا ہے نہ بڑا گناہ کرتا ہے۔ میں یوں نہیں کہتا گناہ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں ہے۔ ایک ہے گناہ نہ کرنا اور ایک ہے گناہ نہ ہونے دینا۔ نبی کے سر پہ خدا تاج نبوت سجاتا ہے، اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ بندے کے ذہن میں آتا ہے اللہ نبی تو معصوم ہے، اللہ نبی تو معصوم ہے، ہم تو معصوم نہیں ہیں، ہم تو نبی کے نقش قدم پہ مکمل چل سکتے ہی نہیں ہیں۔ بیوی کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، پیٹ کا مسئلہ، برادری کا مسئلہ، خاندان کا مسئلہ، ہمیں تو کہیں نہ کہیں گناہ کرنا پڑ ہی جاتا ہے۔ میرے اللہ کے علم میں تیرا سوال تھا، خدا نے جواب دیا ہے۔ میرے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنا یہ تیرے ذمے ہے۔ مجھے علم میں تجھ سے کوتاہی ہو جائے گی، اگر تجھ سے کوتاہی ہو گئی تو میرے پیغمبر کی برکت سے یغفر لکم ذنوبکم، تجھے معاف کر دینا میرے ذمے ہے۔ نقش قدم پہ چلنا تیرے ذمے، اگر کمی ہو جائے تو معاف کر دینا خدا کے ذمے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، میں تو معاف کرنے والا ہوں، لیکن معاف کیوں کرتا ہوں؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، خدا نے دو صفتیں بیان کی ہیں، نمبر 1 غفورن، نمبر 2 رحیمن۔ غفورن دعویٰ ہے، رحیمن دلیل ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ میں بندے کو معاف کرتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ اس وجہ سے معاف نہیں کرتا کہ تیرا حق ہے، اس وجہ سے معاف کرتا ہوں کہ مجھے رحیم کہتے ہیں۔ اس وجہ سے معاف نہیں کرتا کہ تیرا حق ہے، اس وجہ سے معاف کرتا ہوں کہ مجھے رحیم کہتے ہیں۔ اللہ رحیم ہے، اپنی رحمت کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ اور رحمت خدا کی کیوں آتی ہے؟ میں صرف 2 مثالیں دیتا ہوں۔ خدا کی رحمت کیوں آئی ہے؟ تیرے گھر میں نابالغ بچہ تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی وجہ سے خدا رحمت کریں گے، جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اگر تیرے گھر میں حافظ تھا، اس نے قرآن حفظ کیا ہے، اس کی وجہ سے رحمت آئے گی، خاندان کے 10 بندے جنت میں چلے جائیں گے۔ تیرے خاندان میں شہید تھا، رحمت آئے گی، خدا 70 کو جنت میں بھیج دیں گے۔ تیرے یہاں عالم تھا، اس عالم کی اتباع کرنے والوں پر عالم کی وجہ سے رحمت آئے گی، خدا جنت میں بھیج دے گا۔ ام المومنین امی عائشہ کی شمائل ترمذی میں بڑی عجیب روایت موجود ہے۔ امی عائشہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے نابالغ 2 بچے ہیں، وہ فوت ہو گئے، اللہ دونوں کی وجہ سے ماں باپ کو جنت میں بھیج دیں گے۔ امی عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر 2 کی بجائے 1 ہو؟ فرمایا ایک نابالغ فوت ہو گیا، اللہ اس کی وجہ سے بھی اپنے اس کے ماں باپ کو جنت میں بھیج دیں گے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، بمبر میں میرا بیان تھا، میں نے درمیان میں عرض کیا، وہ بیان تھا، میں نے حدیث پیش کی کہ اگر نابالغ ایک بچہ ہے، وہ فوت ہو گیا، خدا والدین کو جنت میں بھیجیں گے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، اگر والد کی داڑھی نہ ہو تو پھر؟ میں نے کہا خدا جنت میں بھیجے گا۔ اگر نماز نہ پڑھتا ہو تو پھر؟ میں نے کہا خدا جنت میں بھیجے گا۔ اور جی فلاں جرم کیا ہو تو پھر؟ میں نے کہا جنت میں بھیجے گا۔ مجھے کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نابالغ بچہ فوت ہوا ہے تو والدین کو جنت میں لے کر جائے گا۔ میں نے کہا جب نبی فرما رہے ہیں جائے گا تو میں اور تو کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں جائے گا؟ کہا جی اتنا بڑا گناہگار ہے۔ میں نے کہا تجھے بڑا گناہگار تو نظر آتا ہے لیکن بڑا رحیم تجھے نظر نہیں آتا۔ نہ معاف تو نے کرنا ہے، نہ معاف میں نے کرنا ہے، نہ تیرے باپ کی جنت ہے، نہ میرے باپ کی جگیر ہے۔ جس خدا کی جنت ہے وہ کہتا ہے میں نے لے جانا ہے، تیرے پیٹ میں مروڑ کے اٹھتا ہے۔
نہیں سمجھا؟ تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتا ہے؟ خدا کہتا ہے میں لے جاؤں گا، تو کہتا ہے نہیں جائے گا، میری اور تیری جاگیر تو نہیں ہے نا، یہ تو میرے خدا کی جنت ہے، فرمایا میں اس کو لے جاؤں گا۔ مجھے کہتے جی مولانا صاحب وجہ بتائیں، میں نے کہا حضور پاک نے فرمایا۔ کہتے ہیں عقلی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور پاک نے فرمایا۔ مجھے کہتے ہیں حکمت کیا ہے؟ میں نے کہا حضور پاک نے فرمایا۔ میں نے کہتے ہیں علت کیا ہے؟ میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہتے ہیں تم عجیب سنی مولوی ہو، تم عجیب دیوبندی مولوی ہو۔ میں نے کہا عقلی دلیل، تو نے کہا حضور نے فرمایا۔ میں نے کہا حکمت، تو نے کہا حضور نے فرمایا۔ میں نے کہا علت، تو نے کہا حضور نے فرمایا۔ اور میں نے کہا خوشبختہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، حکمت کا نہیں پڑھا، عقلی دلیل کا نہیں پڑھا، کسی وجہ کا نہیں پڑھا۔ نبی فرما دے جائے گا، اس نے جانا ہے، عقل نہ مانے تب بھی جانا ہے، حکمت نہ مانے تب بھی جانا ہے، میں اور تو چاہے تب بھی جانا ہے، مولوی نہ چاہے اس نے تب بھی جانا ہے، نبی نے فرما دیا جانا ہے، حضور پاک نے فرما دیے جانا ہے، تو میں اور تو روک سکتے ہیں؟ تجھے کیا پریشانی لگی ہے؟ اس کو پریشانی کیا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں یہ نہیں پڑھتا، میں بھی جنت میں یہ بھی جنت میں، تو میں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا رہا، ایک کیوں گیا ہے؟ میں نے کہا اس کا نابالغ بچہ فوت ہوا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سفارش قبول کرے گا جب تیرا فوت ہو تجھے پتا چلے نابالغ کے مرنے پر دکھ کتنا ہوتا ہے، اور اس نے صبر کیا ہے۔ چلے میں بات سمیٹتا ہوں، پھر بارش آتی ہے، میں کہتا ہوں آپ دوڑیں، اس سے بہتر ہے میں آپ کو خود چھوڑوں، کب تک آپ نے بیٹھ لیں؟ آپ کے صبر کے دامن نے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ میں آخری بات کہتا ہوں، امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ایک بھی نابالغ بچہ فوت نہ ہوا اس کا کیا بنے گا؟ اب حضور کا جواب سننا، میں نے کیا بتایا؟ اگر شہید ہے تو 66 کو جنت میں لے جائے، اگر حافظ ہے تو 10 کو جنت میں لے جائے، اگر نابالغ بچہ ہے ماں باپ کو جنت میں لے جائے۔ میرے نبی کا جملہ سننا، فرمان لگے ملم یکن لہ، اے عائشہ جس کا قیامت کے دن کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، انا فرط اللہ، اس کو میں محمد خود لے کر جاؤں گا، وہ میرے ذمہ ہے۔ تو ہم اپنے کس کے ذمہ ڈالتے ہیں؟ حضور پاک کے ذمہ ڈالتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تو گواہ بن جا، بارش کے دوران بھی تیرے نبی کی بات سنتے رہے ہیں، بارش کے دوران بھی حضور کی سنت سنی ہے، اے اللہ بارش کے دوران پیغمبر کی سیرت سنی ہے، یہ نبی سے عشق نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کو مجھ سے تو پیار صرف اس وجہ سے ہے میں نے حضور کی سیرت بیان کی ہے، اور تو پیار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے اور آپ سب کے گناہ معاف فرمائے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہم سب عاشق اور غلام بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا بارشوں کی دعا کرتے ہیں، اگر آپ نے چٹے ہیں مسجد میں چاہتے ہیں نماز پڑھیں گے وہاں بیٹھ جائیں، جتنی چٹیاں دیں میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اب بندوں کو خراب نہ کرو، ان کے زیادہ امتحان نہ لو۔ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، جون کا مہینہ تھا، 2:30 بج گئے، لمبی تقریر ہے، بعد بندہ دھوپ میں تھا، انہوں نے کہا مولوی صاحب بڑی دھوپ پہ بس کرو۔ مولوی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک گرمی برداشت نہیں کر سکتا جہنم دی کیویں کرے گا؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب ٹریننگ کرنی ہے جہنم کو بچن آیا، خدا نہ لائے بس کر۔ تو بجائے اس کے ان کو مزید امتحان میں نہ ڈالو، مسجد میں نماز پڑھیں گے، اگر آپ کے چٹے ہوں تو میں جواب بھی دوں گا۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو حضرات تشریف لائے ان تمام کا آنا قبول فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے صدقے ہم سب کی نجات فرما دے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو کاروبار عطا فرما، جن کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ۔